السلام علیکم ناظرین، 16 تا 22 دسمبر 2024 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل، صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا رہے گا اور اچھی صحت یابی کی وجہ سے آپ زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس دوران ذائچہ کے زیادہ تر لوگ اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی خراب عادتوں میں سدھار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اس پورے ہفتہ آپ کو اپنی پونجی کو جمع کرتے ہوئے اس کو خرچ کرنے سے بچنا ہوگا۔ خاندان میں کئی پرابلم یا کئی پرانی البم یا کوئی پرانی تصویر آپ کی اور خاندان کی پرانی یادوں کو تازہ کرے گی، اور اس موقع پر آپ بھی پرانی یادوں کو تازہ کریں گے۔ اس پورے ہفتہ آپ کے دشمن سرگرم رہیں گے اور وقتاً فوقتاً آپ کی کمزوریوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپ کے خلاف سازش بھی کرتے نظر آئیں گے، جس سے آپ کیریئر میں ترقی کے پیش نظر نائل ہو جائیں گے۔ نیز آپ کسی بڑی مصیبت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو کچھ یوں تھکا تھکا سا محسوس ہو سکتا ہے، جس سے آپ پڑھائی لکھائی سے بھی دور ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو خود پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اور اپنا وقت برباد کرنے سے بچتے ہوئے کسی کتاب کو پڑھنا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں۔ اب بات کرتے ہیں اگلے برج کے لیے، برج ثور۔ اس ہفتے ریڑھی وغیرہ پر ملنے والا کھلا ہوا سامان نہ کھائیں، ورنہ آپ کی طبیعت اچانک ناساز ہو سکتی ہے۔ صرف گھر کا ہی صاف و پاکیزہ کھانا کھائیں۔ اس ہفتے کی شروعات سے لے کر آخر تک آپ کو ان سبھی دوستوں اور قریبیوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو آپ سے بار بار قرض مانگتے ہیں اور پھر اس کو لوٹاتے وقت آناکانی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے بطور قرض مال دینا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنے پرانے دوستوں یا قریبیوں کو اپنے محفل میں دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس دوران بہت نشاط انگیزی ہوگی جو آپ کو کسی پارٹی یا پروگرام کا اہتمام کرنے کے لیے حوصلہ بخشے گی۔ اس ہفتے کیریئر میں آپ کو ارمان بھرا پھل ملنے کی تو پوری امید ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی قوت تخلیقی بڑھانے کی ضرورت درپیش ہے۔ برج جوزا۔ اس ہفتے اپنے گھر کے لوگوں کی صحت کا ضروری خیال رکھنا ہوگا اور باہر کا کھانا کھانے سے بچنا ہوگا۔ اس لیے آپ گھر پر مختلف طرح کے ذائقہ دار کھانے بنا کر ذائقے کا مزہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ تجارت میں آپ کو اچھا منافع ہوگا، جس سے آپ کوئی بڑا مالی منافع کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن پیسوں کی ہوس کے معاملہ میں آپ کو تھوڑی احتیاط برتنا ہوگی۔ اس صورتحال میں جلد بازی میں مال سے جڑا کوئی بھی فیصلہ نہ لیں، خاص طور سے جب اہم ترین مالی و معاشی سودوں کے دوران مول بھاؤ کریں تو آپ کو تھوڑا وقت نکالتے ہوئے مناسب ڈھنگ سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ کے سامنے ایسے کوئی حالات پیدا ہوں گے جب آپ کا خاندان اور آپ کے دوست ایک کھمبے کی مانند آپ کے ساتھ کھڑے دکھائیں گے، کیونکہ وقت آپ کو ضرورت کے وقت دوستوں اور اہل خانہ کا تعاون بخشے گا۔ اس ہفتے کئی مبارک سیاروں کے اثر سے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی، جس کی مدد سے آپ اپنے نئے پیشہ ور زندگی میں نئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس دوران آپ کو کئی ایسے مواقع حاصل ہونے والے ہیں جن کی مدد سے آپ کے برج کے نوکری پیشہ والوں کے حق میں یہ ہفتہ بہت ہی خوشگوار گزرے گا۔ برج سرطان۔ اس ہفتے دوست کے ساتھ کام کرنے والے کا خود غرض برتاؤ اس ہفتے آپ کا ذہنی سکون ختم کر سکتا ہے۔ ایسے میں ممکن ہے کہ آپ گاڑی چلاتے وقت بھی خود کو مرکوز نہ رکھ سکیں، اس لیے گاڑی چلاتے وقت آپ کو اس ہفتے زیادہ احتیاط برتنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ اس ہفتے یقینی طور پر مخالف مالی حالت میں سدھار ہونے کے ملاب بنیں گے۔ اس دوران
آپ وہ خرچے بھی کر سکیں گے جن کو کرنے میں آپ ماضی میں ناکام تھے۔ اس سے آپ کے خراج میں بھی اضافہ ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ اس صورتحال میں مال کے اعتبار سے ذرا سی بھی کوتاہی آپ کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کسی رشتہ دار کے یہاں کوئی شادی کی تقریب آپ کے خاندان کی توجہ کا اصل مرکز ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ اس دوران کسی دور کے رشتہ دار کے یہاں اچانک اچھی خبر آپ کے پورے اہل خانہ کے لیے خوشی کے لمحات میسر کرے گی۔ پیشہ ور لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا، کیونکہ اس دوران کئی سیاروں کی موجودگی کے نتیجہ میں آپ کو احتسابی و تجزیاتی قوت حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جو آپ کے کیریئر کے ترقی کے معاملہ میں آپ کے لیے معاون ہوگی۔ برج اسد، اس ہفتے آپ کی ذہنی حالت کافی بہتر رہے گی، کیونکہ اس دوران آپ خود کو ہر طرح کے تناؤ سے خود کو دور رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ حالانکہ آپ کو موسم تبدیل کے دوران معمولی بیماریاں لگ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری اس وقت آپ کو نہیں لگے گی۔ ممکن ہے اس ہفتے آپ کسی ATM سے پیسہ نکالیں، لیکن کسی وجہ سے وہ پیسہ یا آپ کا پرس ہی گم ہو جائے۔ لہذا آپ کو ایسے ہر غیر متوقع حالات سے بچنے کے لیے خود کو محتاط و بیدار رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے ان معاملوں میں احتیاط کی کمی آپ کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنی صحبت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اس لیے خاص طور سے ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی بری عادتیں آپ کے اوپر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ نیز ان کو اپنے اہل خانہ سے نہ ملانے کی بھی صلاح دی جاتی ہے۔ اس ہفتے کے دوران کمائے ہوئے منافع کو مضبوط کرنے اور کچھ نیا شروع کرتے ہوئے آپ آئندہ وقت کے لیے مضبوط بنیاد اور حکمت عملی تیار کر کے درست فیصلہ لیتے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنے سینئر افسران اور ماہرین سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ اب آگے چلتے ہیں برج شملہ کی طرف۔ اس ہفتے ریڑھی پر ملنے والا کھلا ہوا سامان نہ کھائیں، ورنہ آپ کی طبیعت اچانک ناساز ہو سکتی ہے۔ صرف گھر کا ہی صاف و پاکیزہ کھانا کھائیں۔ اس ہفتے مال سے متعلق معاملوں میں آپ کو حسب معمول سے کچھ بہتر نتائج کا حصول ہوگا، کیونکہ ملاپ بن رہے ہیں کہ اس برج کے نوکری پیشہ لوگوں کو اس دوران ان کے کام کے مطابق ترقی تو ملے گی، نیز کئی حاملین کی تنخواہ میں اضافہ ہونے کے امکان پیدا ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اس بہترین وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر موقع سے مال کمانے کے رخ پر اپنی کوششیں کرتے رہیں۔ اس ہفتے آپ کی معاشی زندگی میں جاری تنگی خاندان میں آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے گھر کا کوئی فرد آپ سے کسی چیز یا مال کا مطالبہ کرے جس کو آپ پورا کرنے میں ناکام رہیں۔ اس ہفتے تاجروں کو اپنے اصول مقصد کے پیش نظر کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ حالانکہ اس ہفتے کسی بھی طرح کا فیصلہ لیتے وقت اپنے انانیت کو درمیان میں نہ آنے دیں، نیز ضرورت پڑنے پر ساتھ میں کام کرنے والے ماہروں سے تعاون حاصل کریں، ان کے رائے مشوروں و خیالوں پر غور فرمائیں۔ برج میزان، اس ہفتے وہ بزرگ حاملین جو گزشتہ وقت سے جوڑوں میں درد کے مسئلہ یا کمر میں درد سے پریشان تھے، ان کو اس ہفتے مناسب کھان پان کے نتیجہ میں بہترین صحت بننے کے ملاب بنیں گے۔ ایسی صورتحال میں بہترین کھان پان کھائیں اور مسلسل ایکسرسائز کریں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ کافی بہترین رہنے والا ہے۔ اس دوران آپ کو فائدہ اور اپنی مالی حالت مضبوط کرنے کے کئی مواقع ملنے کی پورے امکان ہیں، لہذا اس کے بارے میں مناسب حکمت عملی اور منصوبہ بنا کر ہی اس کا استعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر مستقبل میں اچانک آپ کو مالی مسائل کا سامنا درپیش ہو تو آپ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس ہفتے آپ کے اہل خانہ میں جشن کی فضا قائم رہے گی اور سبھی فرد خوش و شادمان نظر آئیں گے۔ اہل خانہ کے چہروں پر خوشی کی لکیریں، خوشی کی لہریں دیکھ کر آپ کے چہرے پر بھی تبسم آمیز مسکراہٹ دور ہو جائے گی اور آپ خاندانی قرار حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔
اس ہفتے دفتر میں محبت بھرا اور مثبت امیز ماحول قائم رہے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا مناسب تعاون حاصل کریں گے اور اپنا کوئی اہم کام پورا کر سکیں گے۔ اس سے آپ اس کام سے جلد ہی فری ہوتے ہوئے وقت سے پہلے ہی گھر جا سکتے ہیں اور اہلخانہ سنگ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ برج اکرب، صحت کے لحاظ سے یہ وقت بہت اچھا رہے گا اور آپ اپنی اچھی صحت کی بنا پر اپنے اہلخانہ کے لوگوں کا بھی خوب خیال رکھیں گے، جس سے اہلخانہ میں آپ کی عزت و اکرام میں بھی اضافہ ہوگا۔ کل ملا کر دیکھیں تو یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس ہفتے یوں تو مال کی آمد و رفت لگی رہے گی، لیکن آپ کو ہفتہ کے آخر میں محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا کافی مال ضائع کر دیا ہے، لہذا ہر موقع پر بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے مال کمانے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ یہ وقت آپ کی والدہ کی صحت کے لیے سازگار رہ سکتا ہے، کیونکہ اس دوران آپ ان کی صحت کا بھرپور خیال رکھتے نظر آئیں گے۔ نیز آپ کا وقتاً فوقتاً بھائی بہنوں کا بھی تعاون ملتا رہے گا۔ کام کاروبار پر وہ سبھی لوگ جو آپ کی کامیابی کے آڑے آ رہے تھے، وہ بظاہر آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہٹتے نظر آئیں گے، جس سے آپ کا اعتماد حوصلہ دونوں بڑھے گا اور آپ پہلے سے زیادہ رفتار سے ہر کام کو پورا کرنے کی محنت کر پائیں گے۔ برج قوس، یہ ہفتہ ویسے تو صحت کے لحاظ سے اچھا ہے، لیکن آپ کا کسی بھی بات پر زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی تناؤ دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنی عادت میں آپ کچھ سدھار کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کو ہفتے کے آخر تک کامیابی ملنے کے امکانات بنیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے اپنے خاندان کی کسی زمین یا جائیداد سے اچانک مالی فائدہ ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے، لیکن اس دوران جوش میں آ کر بھول سے بھی اپنے ہوش نہ کھوئیں، ورنہ آپ کا منافع کسی بڑے نقصان میں بدل سکتا ہے۔ اس دوران آپ اپنے اہلخانہ کے لوگوں کے ساتھ سماج کے حق کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی عزت و اکرام میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ مذہبی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے نظر آئیں گے۔ گزشتہ ہفتے کے مقابلے یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کو رفتار بخشے گا، کیونکہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اچانک نئے گراہکوں و سرمایہ کاروں سے ملاقات کر کے ان کو اپنی طرف کرنے کا کوئی موقع مل سکتا ہے۔ وہیں نوکری حاملین کے لوگ بھی اس دوران ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو اپنا بھرپور تعاون دینے کی کوشش کریں گے۔ برج جدی، اس ہفتے جو لوگ جم جاتے ہیں انہیں اضافی وزن اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ پٹھوں میں تناؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے بھی سازگار نتائج کے امکانات ہیں۔ اس ہفتے مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو رفتار برقرار رکھنے کے لیے کم محنت کے بعد بھی اچھا منافع ملے گا۔ اس ہفتے سیاروں کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آپ کے غیر متوقع اخراجات بہت کم رہیں گے، جس سے آپ کو اپنی دولت کو کافی حد تک ذخیرہ کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کی علم کی پیاس اس ہفتے نئے دوست بنانے میں آپ کی مدد کرے گی۔ اس کے ساتھ اگر گھر میں کوئی رکن شادی کا اہل ہے تو اس ہفتے ان کی شادی طے ہونے کی وجہ سے گھر میں سازگار ماحول پیدا ہونے کے امکانات بھی ہوں گے۔ اس ہفتے خاندانی کاروبار سے وابستہ افراد کو ان کے بزرگوں کا مکمل تعاون رہے گا، جس کی وجہ سے آپ بہت سے نئے صارفین اور ذرائع قائم کر سکیں گے۔ برج دل، اس ہفتے کسی سے تنازع ہونا آپ کے خوش مزاجی کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے اپنا موڈ بدلنے کے لیے کسی سماجی پروگرام میں شرکت کریں اور سماج کے کئی بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے تجربہ سے سیکھ لیں۔ آپ کو زندگی میں کئی درست فیصلہ لینے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے کسی خاندانی جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو بہت زیادہ مالی منافع کے ملاب بنے گے۔ واضح رہے کہ ہر منافع کے سودے کے ختم ہونے سے پہلے اس کو انجان لوگوں کے سامنے پیش کرنا یا اس کے بارے میں ان کو بتانا آپ کی بنتی ہوئی ڈیل کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے ایسا کچھ بھی کرنے سے بچیں۔ ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ کچھ گھریلو خریداری کرنے باہر جائیں،
لیکن آپ غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر کے خود کے لیے معاشی پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت و شان و شوکت پر اثر پڑے گا۔ اس ہفتے آپ کے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ اگر آپ اپنی محنت کو پورا پھل پانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو مثبت رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے عام طور سے زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے، جس کے نتیجہ میں اس دوران آپ کو کئی نئے مواقع ملنے کے امکان ہیں۔ برج حوت، اگر آپ اس ہفتے خوشنما و خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اپنی ضدی اور روکھے رویہ کو بالائے طاق رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت درپیش ہے، کیونکہ اسے آپ کے وقت کے بربادی تو ہوگی، ساتھ ہی آپ کے لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کو کمیشن، منافع اور رویلٹی کے کام کے ذریعے کوئی بڑا فائدہ ہوگا، ساتھ ہی آپ میں سے کئی لوگ ایسے کسی بھی منصوبہ میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوں گے جس میں منافع کا امکان نظر آئے اور خاص بنے۔ آپ کا مزاحیہ مزاج سماجی میل جول کی جگہوں پر آپ کی شہرت میں اضافہ کرے گا، جس سے سماج میں آپ کی عزت و اکرام میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی آپ کئی قابل قدر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ دفتر میں جس کو آپ اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ اصل آپ کا خیر خواہ ہے، اس لیے ان کے ساتھ اپنے سبھی خراب تجربات بھول کر نئی اور مثبت شروعات کے لیے آپ کو یہ اچھا فیصلہ لینا ہوگا۔ سب سے ضروری بات، ایک تسبیح درود اور شریف روزانہ پڑھا کریں اور صدقہ و خیرات دیا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی و پریشانی سے بچا جا سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔